ہیلو فرینڈز، السلام علیکم۔ ریئل گوٹ فارمنگ کی ایک اور ویڈیو کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تو ان ویڈیوز جو یہ چل رہی ہیں ان میں بات ہو رہی ہے کڈس مورٹیلٹی کی، کہ بچے کیوں مرتے ہیں، کس وجہ سے مرتے ہیں، بکریوں میں کیا وجوہات ہیں۔ تو پہلے میں نے جو آپ سے باتیں کی ہیں وہ ہیں جو فکس جو ان کے ایشوز جو آتے ہیں ان میں بچوں میں عام طور پہ، اور بچے ایکسپائر ہوتے ہیں ان وجہ سے، وہ وجوہات میں نے آپ کو تھوڑی بہت بتائی ہیں۔ تو اس ویڈیو میں آپ کو ایسی باتیں بتاؤں گا کہ جو فکس نہیں ہیں لیکن وہ ہو سکتی ہیں، اور ان سے جو کڈس مورٹیلٹی بھی آپ کی ہو سکتی ہے، تو ان پہ بات کرتے ہیں۔ تو ان میں جو سب سے پہلے جو بات ہے وہ ہے ان کی نیک بائنڈنگ کی بات میں کرتا ہوں، کہ جو عام طور پہ یہ بچے ہوتے ہیں ان کو عادت ہوتی ہے ہر جگہ اپنی گردن پھنسانے کی، مطلب کہ چھوٹی سے چھوٹی جگہ سے بھی کوشش کریں گے ہم یہاں سے نکل جائیں، یا ہماری گردن کم از کم سار نکل جائے۔ تو اکثر اس طرح کیسز میں ہوئے ہیں کہ جس میں بچے نے اپنی گردن پھنسا کے تو اپنے آپ کو اس نے پھنسی لے لی یا پھا لے لیا اور اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جو جنگلہ یا جس جگہ آپ نے بچوں کو رکھا ہوا ہے، یا وہ دروازہ آپ کا کوئی ایسی جگہ پوائنٹ تو نہیں کہ جہاں پہ آپ کے جو بچے ہیں اپنی گردن پھنسا لیں اور آپ کو پتہ ہی نہ لگے رات کو کہ وہ صبح آپ جائیں تو وہاں کچھ ہوا ہو۔ تو آپ نے ایک پوائنٹ یہ بھی ڈیٹ میں رکھنا ہے کہ ان کی جگہ بالکل آپ نے سیف رکھنی ہے، بالکل سیف ہو۔ اس کے علاوہ جو دوسری اس میں پوائنٹ یہ ہے کہ جو بچے عام طور پہ یہ زیادہ اچھل کود کرتے ہیں، تو اس میں بھی آپ نے ایک پوائنٹ یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ کوئی ایسی وہاں پہ چیز نہ پڑی ہو کہ جو ان کے اوپر اس کے گرنے کے چانسز ہو، مطلب کہ وہ اس کے اوپر چڑھنے کی کوشش کریں تو وہ چیز ان کے اوپر ہی گر جائے۔ وہ بھی آپ نے ایک پوائنٹ ذہن میں رکھنا ہے کہ جو کڈز ہیں اس کی وجہ سے ان کی کوئی چوٹ یا ڈیتھ وغیرہ نہ ان کو بنے۔ اس کے علاوہ آپ کو میں بتاتا ہوں کہ جو ان کی حفاظتی تدابیر ہیں جو بچوں کی، وہ آپ کیا کر سکتے ہیں۔ تو اس میں ایک اہم ترین چیز ہے وہ ہے ان کے لیے گرائی واٹر ہے، کہ جو گرائی واٹر ہم گھر میں بچوں کے استعمال کرتے ہیں، تو وہ گرائی واٹر آپ نے ان کو کوشش کریں کہ ایک دن چھوڑ کے ایک دن، یا ہفتے میں کم از کم 3 دن آپ لازمی 5 cc جو ایک بچے کو آپ پلائیں، اور تب سے پلانا شروع کریں جب ان کی عمر 10 دن ہو جائے، اس کے بعد آپ ان کو پلائیں، اور کوشش کریں کہ 2 مہینے تک آپ لازمی ان کو پلائیں جب تک یہ ریگولر کھانا شروع نہ کر دیں۔ اس کے علاوہ جو آپ نے ان کو ایشوز آپ نے یہ رکھنا ہے کہ جو پانی ان کا آپ نے اس کا ٹیمپریچر کوشش کریں کہ ڈاؤن ہو، مطلب کہ ٹھنڈا پانی ان کو آپ نہ دیں، تھوڑا سا وہ پانی ان کو دیں جو مطلب کہ نارمل ٹیمپریچر میں پانی ہو، کہ ٹھنڈا پانی نہ پئیں تاکہ ان کو زکام بخار نہ ہو۔ زکام بخار کی بات ہو رہی ہے تو چلیں میں آپ کو تھوڑا سا اس کا علاج بتاتا ہوں، کہ زکام بخار میں آپ نے بچوں میں 2 میڈیسن جو ہیں وہ یوز کریں تو وہ بہت اچھی ہیں۔ ایک تو آپ پیناڈول کا سرپ جو ہم بچوں میں ہم یوز کرتے ہیں وہ آپ یوز کریں، اور دوسرا سیپٹرون کا سرپ۔ اگر بچے کا آپ کا پیٹ بھی خراب ہو گیا، تھوڑا سا لوز موشن وہ کر رہا ہے، تو بھی آپ اس کو سیپٹرون ہی دیں، اس کو کوئی دوسری ویٹنری کی ہیوی میڈیسن نہ دیں۔ اور اسی طرح اگر آپ کو ٹیمپریچر فیل ہو رہا ہے بچہ دودھ نہیں پی رہا اور اس کے کان وغیرہ ٹھنڈے ہیں، کوئی سردی کا ایشو ہے، تو اس میں بھی آپ اس کو کوشش کریں کہ پیناڈول جو ہے، پیناڈول کا سرپ جو ہے وہ بچے کو آپ 3 cc تک ایک ماہ کے بچے کو آپ دے سکتے ہیں۔ تو سیپٹرون بھی تقریباً آپ اتنی دے سکتے ہیں، دونوں کو اگر آپ مکس کر کے دینا چاہتے ہیں تو دونوں 5 cc آپ بچے کو ایزی اب دے سکتے ہیں۔ تو اس میں آپ یہ پوائنٹ دیکھ لیں کہ جو بچے کو انجیکشن لگانے سے آپ تھوڑا پرہیز کریں۔ اس کے علاوہ جو بچوں میں ایک ایشو میں نے دیکھا عام طور پہ اس جگہ پہ آتا ہے جو بند باڑے ہوتے ہیں، جہاں پہ ہوا کا گزر نہیں ہوتا اور بڑے جانور بھی ساتھ ہی اس کے رہ رہے ہوتے ہیں، تو ان کی جو آنکھیں ہیں ان میں سوزش آ جاتی ہے، اور بعض دفعہ بالکل وہ چٹائی آ جاتی ہے، سفید آنکھ ہو جاتی ہے، اور اس میں سے پانی نکلتا ہے، اور بالکل ایسے لگتا ہے کہ آنکھ جس سے ضائع ہو گئی ہے، اور اس طرح یہ محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ ابھی آنکھ نہیں بچے گی۔ تو اس میں آپ کو بالکل ایک آسان اور سستا سا علاج بتا دیتا ہوں، وہ آپ سن لیں کہ آپ نے اس ایسے کیس میں پولی فیکس آئنٹمنٹ جو آتی ہے، آئی آئنٹمنٹ، پولی فیکس آئی آئنٹمنٹ جو ہے وہ آپ نے یوز کرنی ہے۔ تقریباً 8 سے 7-8 دن آپ یوز کریں گے تو آپ بچے کی آنکھ بالکل کلیئر ہو جائے گی اور اس کی نظر بھی بچ جائے گی۔ تو آپ نے فوری طور پہ جب آپ کو لگے کہ بچے کی آنکھوں سے پانی نکل رہا ہے، یا اس کی آنکھوں میں دھندلائی آ رہی ہے، یا چٹائی آ رہی ہے، یا اس کی آنکھیں دھندلی محسوس ہو رہی ہیں، تو آپ نے پولی فیکس آئی آئنٹمنٹ جو آتی ہے، اس کی گلیکسو کمپنی کی ہے غالباً، تو وہ آپ نے ایک لے آنی ہے، اور وہ آپ نے بچے کو صبح بھی لگانی ہے اور شام بھی لگانی ہے، تو وہ جو اس کے بچے کی جو آنکھیں ہیں وہ بالکل آپ کی کلیئر ہو جائیں گی۔ اس کے علاوہ بات کرتے ہیں کہ 1 ماہ کے بچے میں جو مسئلے مسائل آتے ہیں،
ان میں آپ کوشش کریں کہ ایک ماہ کے بچے کو ATV کی ویکسینیشن آپ کسی طریقے سے کر دیں، اگر آپ کے پاس ممکن ہے تو وہ کر دیں۔ اس کے علاوہ آپ جو ڈیورمنگ ہے وہ ایک ماہ کے بچے کی آپ لازمی طور پہ ڈیورمنگ کر دیں۔ اگر آپ ایک ماہ کے بچے کی نہیں کرتے تو 1.25 ماہ کی یا 1.5 ماہ کے بچے کی تو آپ لازمی ڈیورمنگ کریں۔ تو ڈیورمنگ کے لیے میں جو دوائی استعمال کرتا ہوں وہ عام طور پہ لوگ استعمال نہیں کرتے، تو وہ نلزان میں استعمال کرتا ہوں بچوں کی ڈیورمنگ کے لیے۔ آپ 3 cc نلزان 2 cc پانی میں حل کر کے، تو جو 10 kg کا جو بچہ ہے جس کا 10 کلو وزن ہے اس کو آپ دے سکتے ہیں، تو اس کا اچھا رزلٹ آیا، برا نہیں آج تک آیا۔ اس کے علاوہ آپ بچے کو چیک کرتے رہیں کہ چچڑوں کا مسئلہ یا اس کو جوؤں کا پسوؤں کا مسئلہ نہ بچے کو آ رہا ہو، اس کی آپ اسکن کو چیک کرتے رہیں، اس کو الٹا کر کے اس کے پیٹ والی سائڈ پہ آپ دیکھیں اگر آپ کو وہاں پہ جوئیں نما جو چیزیں ہیں، انسیکٹس ہیں کالے رنگ کے، وہ پھرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور ہاتھ پہ رکھیں گے تو وہ اڑ جائیں گے، تو وہ بچوں کے لیے انتہائی خطرناک ہوتے ہیں۔ وہ پسو ہوتے ہیں جو بچوں کو بہت زیادہ تکلیف پہنچاتے ہیں، ان کی وزن ختم ہو جاتا ہے، ان کی بھوک ختم کر دیتے ہیں۔ تو وہ اس کے لیے آپ کیوپیکس پاؤڈر جو ہے عام استعمال ہوتا ہے، وہ آپ چھوٹے پیمانے پہ جو بچوں میں وہ استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ان کو ایک دن لگائیں، پھر ایک دن چھوڑ کے پھر لگائیں، اسی طرح آپ ان کو کم از کم ہفتے میں ایک دفعہ لگاتے ہیں، تو وہ پھر یہ جو پسویں ختم ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ کے بڑے مال میں بکریوں میں یہ مسئلہ آ رہا ہے تو اس میں آپ DTT پاؤڈر کھلا کسی کیمیکل کی دکان سے آپ کو مل جائے گا، جہاں سے یہ ہاؤس ہولڈ کی چیزیں ملتی ہیں، دیمک وغیرہ کی دوائیاں ملتی ہیں، تو وہاں سے آپ کھلا DTT پاؤڈر، وہ تقریباً 300 روپے kg ہے، وہ آپ لے لیں اور اس کو ایک کسی بوتل میں ڈال کے پیپسی وغیرہ کی، تو اس کے ڈھکنے میں ایک سوراخ کر لیں اور وہ اپنے سارے جانوروں کو ایک بند جگہ پہ جب وہ رات کے ٹائم شیڈ میں ہو تو وہاں پہ لگا دیں، اور اسی طرح وہ ہر ہفتے آپ رپیٹ کریں، تو وہ تقریباً مہینے 1.5 میں آپ کے جو ہے نا سارے یہ پسو وغیرہ آپ کے مال میں سے ختم ہو جائیں گے۔ تو بچوں میں بھی آپ اس طرح جہاں وہ رات کو بیٹھتے ہیں وہاں پہ تھوڑا تھوڑا چھڑک دیں، تو اس کا کوئی ڈر نہیں ہے۔ تو چھوٹے جو بچے ہیں ان میں آپ کیوپیکس پاؤڈر بھی یوز کر سکتے ہیں، اگر آپ کے پاس 1-2 بچے ہیں تو آپ اس میں کیوپیکس پاؤڈر لیں آئیں، وہ یوز کر سکتے ہیں۔ اور جو ڈیورمنگ ہے وہ میں نے آپ کو بتا دی، وہ آپ نے کس طرح کرنی ہے ان کی، وہ آپ اس طرح ان کی ڈیورمنگ کر سکتے ہیں۔ تو جو اگر یہ احتیاطیں آپ کر رہے ہیں تو جو بچے ہیں آپ کے، مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ ان میں شرح جو مورٹیلٹی نہیں آئے گی۔ اچھا اب بات کر لیتے ہیں ان کی خوراک کے متعلق، بچوں کی اب بات ہو رہی ہے۔ تو جو 1.5 ماہ کا بچہ جب کھانے لگ پڑتا ہے تو اس کے لیے جو میں بیسک آپ کو خوراک بتا دیتا ہوں جو انتہائی ایزی آپ کو مل جائے گی ہر جگہ سے، اور اس کا رزلٹ بہت اچھا آپ بچوں میں دیکھیں گے۔ تو اس طرح آپ کریں کہ 2 کلو چنے کا چھلکا جو عام مل جاتا ہے جانوروں کی دکانوں سے، 2 کلو آپ چنے کا چھلکا لے لیں، اور 3 کلو آپ پولٹری فیڈ لے لیں جو چھوٹے چوزوں والی ہوتی ہے، بلائلر سٹارٹر، جو بالکل چھوٹے چوزوں 1 دن کے چوزے کو جو دیتے ہیں پولٹری فیڈ، 3 کلو آپ وہ لے لیں۔ یہ ریشو آپ نوٹ کر لیں کہ 2 کلو چنے کا چھلکا اور 3 کلو پولٹری فیڈ، اس کو آپ مکس کر کے تو اپنے جو بچوں کو ہیں وہ 1.5 ماہ کی عمر سے لے کے تو 5 ماہ کی عمر تک اگر آپ دیں تو اس میں بہت اچھا بچوں میں گروئنگ ریٹ آتا ہے اور ان کی بہت اچھی گروتھ ہوتی ہے۔ جو ڈیورمنگ ہے وہ اگر آپ نے 1.5 ماہ کی عمر میں جب اگر آپ نے کی ہے تو پھر اس کے بعد آپ کوشش کریں کہ 5 ماہ کی عمر میں ان کی دوبارہ ڈیورمنگ آپ کریں، مطلب کہ 3 ماہ سے پہلے ان کی ڈیورمنگ مت کریں، کم از کم 3 ماہ کا جو گیپ دے کے آپ ان کی ڈیورمنگ دوبارہ کریں، بار بار کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے بچوں کی۔ اور بچوں کو جو گرین فوڈر ہے وہ آپ دیں، لازمی دیں، ایک ہاتھ تک آپ ان کے پاس اندر رکھیں، اگر بیری کے کوئی شاخیں مل جائیں بیری کی یا ککر کی تو وہ بھی آپ چھوٹے بچوں کو دے سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ نمک جو ہے وہ ان کو مہیا کریں، اور ہاتھ میں مسالہ تھوڑا تھوڑا ان کے منہ میں آپ وہ بھی دیں، مطلب اس طریقے سے آپ نے بچوں کو پورا ایک روٹین کا عادی بنانا ہے جو بڑے جانوروں کی ہوتی ہے۔ تو ان شاء اللہ تعالیٰ اگر آپ ان پوائنٹس پہ چلیں گے تو مجھے امید ہے کہ آپ کے جو بچے ہیں وہ ایکسپائر نہیں ہوں گے۔ تو یہ کافی لمبی باتیں تھیں، تو ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی بات مس ہو گئی ہو، تو آپ میں سے سوال کر لیں کمنٹس میں، میں آپ کو بتا دوں گا۔ تو اوکے جی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔